خوشامدید دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جائیں گے ایک ایسے ملک کی سیر پر جو اپنی جدیدیت، خوبصورتی اور منظم زندگی کے لیے مشہور ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سنگاپور کی۔ جغرافیہ اور آب و ہوا۔ سنگاپور ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے جو جنوبی مشرق ایشیا میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں ملیشیا اور جنوب میں انڈونیشیا سے ملتی ہے۔ سنگاپور کا رقبہ تقریباً 728.6 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کا موسم گرم اور مرطوب ہوتا ہے اور سارا سال بارش ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں سنگاپور کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ ایک چھوٹا ماہی گیری کا گاؤں تھا جسے تیماسیک کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے سمندری شہر۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر ملاح، تاجر اور ماہی گیر تھے جو ملیشیا، انڈونیشیا اور دوسرے قریبی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ملائی سلطنتوں کا دور 14ویں صدی میں سنگاپور سلطنت سری وجایا اور بعد میں سلطنت مجاپاہت کے زیر اثر تھا۔ 1398 عیسوی میں پرنس پارامیشورا نے یہاں پناہ لی اور سنگاپور کو اپنی نئی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ تاہم یہ عارضی ثابت ہوا کیونکہ جلد ہی وہ ملاکا کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1819 عیسوی میں سر اسٹامفورڈ ریفلز نے سنگاپور میں ایک برطانوی تجارتی اسٹیشن قائم کیا۔ یہ واقعہ سنگاپور کی جدید تاریخ کا نقطۂ آغاز تھا۔ برطانوی حکومت کے تحت سنگاپور تیزی سے ترقی کرتا گیا اور ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ 1867 عیسوی میں سنگاپور کو باضابطہ طور پر برطانوی کالونی بنا دیا گیا۔ جاپانی قبضہ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1942 عیسوی میں جاپانی افواج نے سنگاپور پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ جاپانی دور میں سنگاپور کا نام تبدیل کر کے شوانان 2 رکھ دیا گیا۔ 1945 عیسوی میں جاپان کی شکست کے بعد سنگاپور دوبارہ برطانوی کنٹرول میں آ گیا۔ جنگ کے بعد سنگاپور میں خود مختاری اور آزادی کی تحریک نے زور پکڑا۔ 1959 عیسوی میں سنگاپور کو اندرونی خود مختاری ملی اور لی کوان یو وزیر اعظم بنے۔ 1963 عیسوی میں سنگاپور نے ملیشیا کے ساتھ الحاق کیا، لیکن یہ تجربہ مختصر رہا۔ آزاد ریاست کا قیام۔ 9 اگست 1965 عیسوی کو سنگاپور نے ملیشیا سے علیحدگی اختیار کی اور ایک آزاد خود مختار ریاست بن گیا۔ لی کوان یو نے سنگاپور کی تعمیر نو کی قیادت کی اور ملک تیزی سے اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ جدید دور۔ آج سنگاپور ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک ہے جو عالمی سطح پر ایک اہم مالیاتی، تجارتی اور تکنیکی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں کی معیشت بہت مضبوط ہے اور ملک میں مختلف ثقافتوں اور مذاہب کی جھلک ملتی ہے۔ آزاد ریاست کا قیام۔ 1965 عیسوی میں آزادی کے بعد سنگاپور نے تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے مختلف اقتصادی اصلاحات کا آغاز کیا۔ لی کوان یو کی قیادت میں حکومت نے معاشی پالیسیوں میں تبدیلیاں کی جو ملکی ترقی کا سبب بنے۔ صنعتی ترقی۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں سنگاپور نے صنعتی ترقی پر زور دیا۔ حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے صنعتی زون اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی۔ الیکٹرانکس، کیمیکل اور شپ بلڈنگ جیسے شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی۔ مالیاتی مرکز۔ 1980 کی دہائی میں سنگاپور نے خود کو ایک اہم مالیاتی مرکز کے طور پر ترقی دی۔ حکومت نے بینکنگ سیکٹر میں اصلاحات کیے اور بین الاقوامی بینکوں اور مالیاتی اداروں کو مدعو کیا۔ آج سنگاپور ایشیا کا ایک اہم مالیاتی اور بینکاری مرکز ہے۔ تجارتی بندرگاہ۔ سنگاپور کی بندرگاہ دنیا کی معروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ عالمی تجارت کے لیے ایک اہم مرکز ہے جو ملک کی معیشت میں نمایاں حصہ ڈالتی ہے۔ لاجسٹک اور شپنگ سیکٹر میں سنگاپور کی مہارت اور جدید سہولیات اس کی کامیابی کا اہم عنصر ہے۔ سیاحتی خدمات۔ سنگاپور کی سیاحت بھی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ مرینا بے سینٹ، سینٹوسا آئی لینڈ اور یونیورسل اسٹوڈیوز جیسے مشہور مقامات سالانہ لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انوویشن۔ سنگاپور نے ٹیکنالوجی اور انوویشن کے شعبے میں بھی نمایاں ترقی کی ہے۔
حکومتی منصوبے جیسے اسمارٹ نیشن اور مختلف نو آبادیاتی مراکز نے ٹیک اسٹارٹ ایپس اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فروغ دیا ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور فنٹیک جیسے شعبوں میں سنگاپور کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ تعلیم اور افرادی قوت۔ سنگاپور کی تعلیم کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے، جو ہنرمند افرادی قوت کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں اور تکنیکی ادارے عالمی معیار کے ہیں۔ سنگاپور کی ثقافت۔ سنگاپور میں مختلف نسلوں اور مذہبی گروہوں کی جھلکیاں ملتی ہے۔ یہاں چینی، مالی، انڈین اور یوریشین کمیونٹیز موجود ہے۔ یہ تنوع سنگاپور کی ثقافت کو منفرد اور دلچسپ بناتا ہے۔ زبانیں۔ سنگاپور کی سرکاری زبانیں انگریزی، چینی، مینڈرین، مالے اور تمل ہے۔ انگریزی کاروبار اور تعلیم کی زبان ہے، جبکہ مالے قومی زبان ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں جو ان کی ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ مذہب۔ سنگاپور میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، جن میں بدھ مت، اسلام، عیسائیت، ہندو مت اور تاؤ مت شامل ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں جیسے مساجد، مندر، چرچ اور تاؤسٹ مندر سنگاپور کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ تہوار۔ سنگاپور میں مختلف ثقافتی اور مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں، جیسے چینی نیو ایئر، ہری رایا پوسی، دیوالی اور کرسمس۔ یہ تہوار سنگاپور کی ثقافتی رنگ رنگی کو ظاہر کرتے ہیں اور مختلف کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ کھان پان۔ سنگاپور کا کھان پان بھی اس کے ثقافتی تنوع کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں چینی، مالے، انڈین اور پرتگالی کھانے مشہور ہیں۔ ہاکر سینٹر میں مختلف قسم کے مزیدار کھانے ملتے ہیں۔ مشہور ڈشز میں چکن رائس، لاکسا، روجک اور چلی کراب شامل ہے۔ فنون و لطیفہ۔ سنگاپور میں مختلف فنون و لطیفہ جیسے تھیٹر، موسیقی، رقص اور آرٹ کی قدر کی جاتی ہے۔ یہاں کے فنکار اور موسیقار مختلف ثقافتوں کے اثرات کو اپنی تحریکات میں شامل کرتے ہیں، جو سنگاپور کی ثقافتی گہرائی کو بڑھاتے ہیں۔ روایات اور رسومات۔ سنگاپور میں مختلف کمیونٹیز کی روایات اور رسومات کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ شادی کی تقریبات، نئے سال کی رسومات اور مذہبی تقریبات مختلف کمیونٹیز کی ثقافتی وراثت کا حصہ ہے۔ سنگاپور کی سیاحت۔ مرینا بے سینڈ سنگاپور کی سب سے مشہور اور عالیشان عمارت ہے۔ یہاں کی اسکائی پارک اور انفینٹی پول سے شہر کا دلکش منظر۔ گارڈن بائی دی بے۔ یہ باغات سنگاپور کی سبز خوبصورتی کی بہترین مثال ہے۔ یہاں کی سپر ٹری گرو، کلاؤڈ فارسٹ اور فلاور ڈوم سیاحوں کو قدرتی حسن اور جدید۔ سینٹوسا آئیلینڈ۔ سینٹوسا آئیلینڈ تفریح اور آرام کا مرکز ہے۔ یہاں یونیورسل اسٹوڈیوز، سی ایوارڈز، ایکویریم اور اسکائی لائن لوز جیسے دلچسپ مقامات موجود ہیں۔ ساحلوں پر وقت گزارنا اور مختلف تھیم پارکس کا دورہ کرنا یہاں کے اہم تفریحی مواقع ہیں۔ سنگاپور زو اور نائٹ سفاری۔ سنگاپور زو دنیا کے بہترین چڑیا گھروں میں سے ایک ہے، جہاں مختلف اقسام کے جانوروں کو ان کے قدرتی ماحول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نائٹ سفاری ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہے، جہاں سیاح رات کے وقت جنگلی حیات کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ کلاک کوئی اور بوٹ کوئی۔ یہ علاقے سنگاپور کی رات کی زندگی کے مرکز ہے۔ یہاں ریستوران، بار اور کلب موجود ہیں جو سیاحوں کو رات دیر تک تفریح فراہم کرتے ہیں۔ سنگاپور ریور کے کنارے واک کرنا اور کشتی کی سیر کرنا ایک بہترین تجربہ ہے۔ تاریخی مقامات۔ سنگاپور میں تاریخی مقامات بھی موجود ہیں، جیسے کہ چائنا ٹاؤن، لٹل انڈیا اور کیمبونگ گلم۔ ان علاقوں میں مختلف ثقافتی ورثے کی عمارتیں، مارکیٹس اور روایتی کھانے ملتے ہیں۔ اور چارٹ روڈ سنگاپور کا معروف شاپنگ ڈسٹرکٹ ہے۔ یہاں مختلف عالمی برانڈ کے اسٹور، شاپنگ مال اور ریستوران موجود ہیں، جو شاپنگ کے شوقین افراد کے لیے جنت ہے۔ سنگاپور کے شہریوں کی اوسط تنخواہ کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا واقعی ہر شخص کروڑوں کماتا ہے؟ آئیے اس راز کو جانتے ہیں۔ اوسط تنخواہ۔ سنگاپور میں فی شخص کی اوسط ماہانہ تنخواہ تقریباً 4500 SGD ہے، جو مختلف پیشوں اور شعبوں کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ شعبوں میں تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں، جیسے کہ ٹیکنالوجی، فائنانس اور میڈیسن، جبکہ دیگر شعبوں میں نسبتاً کم ہوتی ہے۔ ہائی انکم گروپس۔ سنگاپور میں کچھ افراد کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو مالیاتی، قانونی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سینئر فائنینشیل ایگزیکٹوز، بینکرز اور IT پروفیشنل کی تنخواہیں لاکھوں ڈالر
سالانہ تک پہنچ سکتی ہے۔ کم انکم گروپس سنگاپور میں کچھ افراد کی تنخواہیں نسبتاً کم بھی ہے، جیسے کہ خدماتی شعبے کے کارکنان، کلرک اور سیلز اسسٹنٹس۔ کم آمدنی والے گروپس کو حکومت کی جانب سے مختلف مراعات اور سوشل سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے تاکہ ان کی مالی حالت بہتر ہو سکے۔ حکومت کی معاونت: سنگاپور کی حکومت مختلف پروگرامز اور اسکیم کے ذریعے کم آمدنی والے شہریوں کی مدد کرتی ہے۔ حکومت کی پالیسیز جیسے کہ ہاؤسنگ گرانٹس، ہیلتھ کیئر سبسڈیز اور تعلیم کے مواقع کم آمدنی والے گروپس کو بہتر مواقع فراہم کرتے ہیں۔ مختلف شعبوں میں تنخواہیں: مختلف شعبوں میں تنخواہوں کا فرق بھی اہم ہے۔ مثلا مالیاتی شعبے میں اوسط تنخواہ زیادہ ہوتی ہے جبکہ خدماتی شعبے میں کم ہوتی ہے۔ آئی ٹی اور انجینئرنگ جیسے شعبوں میں بھی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی کا معیار: سنگاپور میں زندگی کا معیار بلند ہے اور یہاں کی اوسط تنخواہ لوگوں کو ایک معیاری زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ یہاں کی صحت، تعلیم اور سوشل سروس بھی عالمی معیار کی ہے جو شہریوں کی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ نظام حکومت اور تعلیم: سنگاپور ایک جمہوریہ ہے جہاں پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے۔ یہاں کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے اور یہاں کی یونیورسٹیاں عالمی معیار کی ہے۔ عوامی زندگی: سنگاپور میں عوامی زندگی بہت منظم اور جدید ہے۔ یہاں کی ٹرانسپورٹ سسٹم بہت عمدہ ہے اور شہر کی سڑکیں اور عوامی مقامات انتہائی صاف اور محفوظ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ سنگاپور کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔